النظر الى وجه الوالدین، والدین کا صرف چہرہ دیکھنا، کوئی مال نہ دیتا ہوئے، دولت نہ دیتی ہوئے، صرف والدین نے چہرے دل محبت بھری نگاہ کرنا 14 میں نزدیک عبادت ہے۔ اور پوچھے کہ مولا کتنا ثواب ہے اس بندے کو جڑا والدین دے چہرے دی محبت نال زیارت کرے، فرماتے ہیں ایک نگاہ دے بدلے اللہ یہ جے حج ادا کرے سیدھے جو دے قبولیت دی مہر لگی۔ شیر والدہ دے چہرے دی زیارت کی تھی، والد دے چہرے دی زیارت محبت نال کی تھی، معصوم فرماتے ہیں ایک نگاہ دے بدلے اللہ یہ جے حج دا ثواب دے سی جے جو دے قبولیت دی مہر لگی۔ ورنہ حضور نے تو ہارے لے گھر لینا، میری اماں ہی موجود ہوں گے، میرے والد ہی موجود ہوں گے، جس سائیں میں تے زیارت کرے نا میں نے کتنا آجر مل سی۔ سائیں فرمائے ہر نگاہ دے بدلے اللہ تینوں ایک حج دا ثواب دے سی، دیوانا دا بخیل نہیں ہو کریم ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ والد مٹی چھوڑ رہے، مال چھوڑ رہے، دولت چھوڑ رہے، جائیداد چھوڑ رہے، پیسہ چھوڑ رہے، تو وقتوں میں فاتحہ بھی پڑھ، وقتوں کی مجلسی کرا، تو جو کچھ نہیں چھوڑ گیا تو وقت یاد ہی نہ کر۔ نہیں، وہ کتنے مقامات نہیں ہوتا ہے۔ میں کہہ لے بندہ والدین حقوق سے بولے، جوان وہ مجھے ساڑھے واسے چھوڑ کی گیا نہیں، یہ لگتا ویچ کے کھا گیا، ساڑھے واسے چھوڑ ہی کچھ نہیں گیا۔ آلے لے آجو جی والدین واسطے نمازہ پڑھو جی، قرآن کی تلاوت کرو جی، مردین یاد کرو جی، کون یاد کرے جی، چھوڑی کو نہیں گئے۔ میں آدھارا نام بدبخت نہ مان، تیرے واسطے مال نہیں چھوڑ گیا نا، تیرے واسطے دولت نہیں چھوڑ گیا، تیرے واسطے پیسہ نہیں چھوڑ گیا، تیرے واسطے بینک بیلنس نہیں چھوڑ گیا، تینوں انگیلی تو رب کے مجلس حسین کے لائے ہے، تینوں مال نہیں لے گیا، تینوں علی کا دے گیا ہے۔ تینوں ہدایت کی محبت دے گیا ہے، تینوں عدادانی حسین دے گیا ہے، تینوں علی کی محبت دے گیا ہے، تینوں صراط مستقیم دے چلا گیا ہے، علی کے راہ دے آوے کو جنت دے دیا رہنا کے بھلو کانا ظالمان۔ معصوم فرماتے ہیں اگرچہ والدین ظالم بھی ہوئے، وقت بھی انہوں نے نال احسان کر، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تواڈے اللہ دا فیصلہ ہے کہ عبادت اللہ کی کرو کہ احسان اپنے والدین نال کرو۔ پوچھا گیا مولا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا دا مطلب کیا ہے؟ جعفر صادق مولا فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا دا مطلب ہے جو اپنے والدین کی ضرورتاں انہاں دے منگن تو پہلے پوری کرو۔ منگنا نہ پوے، تیری ماں تیرے کو منگتی بن کے ہاتھ نہ کرے، تیرا پیو تیرے کے سوال کر کے نہ منگے۔ اگر علی دے یار حضرت نے امام بنے آئی، اگر قرآن کو اللہ کی کتاب بنے آئی، اگر مصطفیٰ کو اللہ کا نبی بنے آئی اور اللہ کے دین کا قائم ہے، بس منگن کے مجبور نہ کر، منگن کو پہلے خدمت کر۔ بندہ آیا پاک پیغمبر کو حضور میں تو جو منگ دین دینا جدا منگن دینا، میرا جنت اس کی سے مقام ہو سی، رحمت غربت بدل گئی۔ فرما مانگنے پہ دیتا ہے اور خواب جنت کے دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے قرآن نہیں پڑھا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ مطلب ہے نہیں کہ تیرے کو ماں پیو اپنی ضرورت ہر روز منگے، تیری محنت کرے تو تجھے میں۔ فرمایا اگر ہمیں مانتا ہے تو والدین کی ضرورتوں کا خود مطالعہ کر، منگل کو جو پہلے پیش کر۔ منگا یا رسول اللہ میرا دل آتا ہے کہ میں تھوڑے نال مل کے جہاد کروں۔ سائیں محمد کرے گا کیوں نہیں؟ اللہ مولا میری ایک ماں ضعیفہ جدا میں تیاری کرنا جہاد دی، میری اماں دیئے اگر تو جہاد کرے سے تو میری خدمت کون کرے سی؟ سائیں محمد ماں جی نہیں؟ ہاں مولا میری ماں زندہ ہے۔ فرما اگر تیری ماں زندہ ہے تو جہاد کو چھوڑ ہر ماں کی خدمت کر۔ حضور نے ماں کی خدمت تو میں کروں لیکن جہاد والے آجر تو میں محروم تھی ویسا۔ یہ جو تُسا فرمایا جڑا شہید ہوئے
ایک قطرہ زمین دے ڈھے دے جنت ہو دیئے جو میں اس اجر کو محروم ہو ویسا سرکار فرمینے للیلت المعہا خیر لکا من الف غدوت معی فرمائے تو کہ جانا ہے ماں کی خدمت کا کوئی اجر نہیں فرمائے تیرا ایک رات ماں کی خدمت جو گزارنا میرے نال مل کے اللہ دی راہ پہ ایک ہزار جہاد کرن کو اللہ کے نزدیک زیادہ ثواب ہے ایک رات ماں کی خدمت واسطے گزارنا ہو سکتا ہے میری ماں بیمار ہے رات کی پانی چمنگے ہو سکتا ہے میری ماں کو دوائی کی ضرورت پڑے تے دیوڑی پڑے ہو سکتا ہے ماں کی درد محسوس کرے تے دباونا پڑے صحیح فرمائے تیرا ایک رات ماں کی خدمت کی نیت ہے ماں کو گزارنا ایک ہزار جہاد کو اللہ کے نزدیک زیادہ ثواب ہے اور معاف کرنا یہ بھی نہیں کہ تیرے مذہب سے ہوئے تو خدمت کر نہیں بلاؤ کانا کافران ماں پیو کافر بھی ہوئے تو پھر بھی خدمت کر تیرے مذہب سے نہ ہوئے پھر بھی ماں پیو کی خدمت کر بندہ آیا اچھے میں مولا کو آجا مولا میری ماں عیسائی ہے میں مسلمان ہو گیا مولا میرا دل نہیں کرتا جو میں عیسائی کی خدمت کیے کرا سائی فرمائے تیری ماں شراب تو نہیں پی دی نہیں مولا فرما حرام تو نہیں کھاندی نہیں مولا فرمائے اگر شراب ہی نہیں پی دی اگر حرام ہی نہیں کھاندی تو بھج آج تو بعد ماں کی خدمت پہلے نہ تو زیادی کی تھی کر دنیا کو پتہ نہ لگے جو جعفر صادق اپنے شیعہ کو تعظیم کی میں سکھا مندہ آگیا ماں کی خدمت کی تھی ماں دا دل خوش ہوئے ماں دا دل ٹھرے ہے کچھ دیئے بیٹا مدینے وجڑ کو پہلے تو میری اتنی خدمت کوئی نہ میں کرے گا جب مدینے جو ہو گئے تو یکدم بدل گیا ہے ماں دل ریت کیا دامن جے کا کلمہ پڑے ہمنا او دا ایک پوتر مدینے رہا ہے اما بھی امامت تک آئے نا اما انہا حکم دیتا ہے جو میں راضی کرنا چاہتا ہے تو ماں کی خدمت بتا ماں اٹھی بیٹھی ہے آج یہ پہلے ہوتے نانے دا کلمہ پڑھا ہوا تو اس کریم ابن کریم نزیارت کرا اگرچہ والدین دا کوئی بھی مذہب ہوئے تیرے میرے واسطے یہ نہیں ہے بھائی والدین تیرے مذہب سے ہوئے تو خدمت کر یا اگر تیرے مذہب سے نہ ہوئے انہوں نے خدمت چھوڑ دے نہیں اور معصوم پر میں بعض لوگ ہوئے جڑے زندگی بڑے اطاعت گزار ہوں لیکن مروجن کے بعد بھول ہوئے اگرچہ والدین زندگی تیرے اتنے محتاج نہیں جتنے مروجن کے بعد تیرے محتاج ہیں معصوم پر میں والدین کی قبر دے گیا کر اگر کوئی دعا قبول نہ ہوئے اگر کوئی مشکل آسان نہ کوئی ہوتی ہوئے فرمان لگا دیا کر ماں پیو کی قبر تے ماں پیو کی قبر تے وہاں کے فاتحہ پڑھیا کر ماں پیو کی بخشش کی دعا منگی کر وقت یہ ہی دعا منگے اپنے والدین کو وسیلہ بنایا کر تیرے اٹھ اور ہاتھ اللہ خالی نہ مڑو اور معصوم فرمانے جیسا بندہ بچہ ماں پیو کی قبر تے بھردن والدین انہیں خوش ہوتے ہیں جنہیں آوے ملن تو خوش ہوتے ہیں زندگی یقین میں خوش ہوتے ہیں بندہ قبر دے جائے والدین خوش ہوتے ہیں والدین دعا کر دیں ماں خوش ہو دیئے ماں دعا کر دیئے اور معصوم فرمیدیں جیسا بندہ والدین بھی قبر تو واپس آمن لگتا ہے نا وقت والدین رو رو کے آتے ہیں بڑی مدت تو بعد آیا ہمیں غلاب کر رہا سے سکھ دے تیری زیارت واسطے سکھ دے اور معصوم فرمیدیں جمعرات اور جمعہ ایک دو دن تو والدین کو نہ بھولے آتا کوئی صدقہ دے والدین کی نیت کر فاتحہ پر والدین کو بخش کہیں غریب کی مدد کر اپنے والدین کو ثواب دے کوئی مجلس کرا والدین کی بخشش کا ذریعہ بڑھا معصوم فرمیدیں جدا تو کوئی نیک کام اپنے والدین واسطے کرے نا فرشتے ہدیہ بنا کے تیرے والدین کی خدمت پیش کریں گے اور آتے ہیں یہ وہ ہدیہ ہے جیرا تیرے فلانے بیٹے نے بھیجے یہ وہ ہدیہ ہے جیرا تیری فلانی بیٹی نے بھیجے یہ وہ ہدیہ ہے جیرا تیرے فلانے رشتہ دار نے بھیجے اور معصوم فرمیدیں جمعہ دی عصر تک اگر کوئی وارث نہ بنے بول بنے
ماں پیو کی قبر تے نہ جائے. معصوم فرماتے ہیں جمعے دی عصر تو بعد والدین دے روح دعا منگدے مالک او بھول گئے تو مہربانی کر سانو چھٹی دے اسی خود من کی وہ دے گھر سوال کرے دے وہ کو تو ضرورت کوئی نہیں ایسا تو پہنچا ہے. معصوم فرماتے ہیں تیرے والدین جمعے دی عصر تو بعد تیرے گھر تیرے پیچھے رو رو کے تیرے اتنے سوال کر دے اور اتنا گریہ کر دے اور میں نے اگر تے وہ دی گریہ تے رومن دی آواز آ جائے تیرا دل پھٹ وجے جو میرے ماں پیو کتنے مجبور فرمایا نہ بھولیا کر والدین کو نہ بھولیا کر او ماں جڑی مشکلات نال تینوں گرمی تے سردی تو بچا بچا کے پالے کیوں میں دی عصر دے بعد اور تیرے گھر سوالن بن گیا دی خالی نہ موڑے نہیں تو روٹی ویسی لگا گیا کر قبرستان نواب نہ بنیا کر تین قبرستان دیو جن مردے سکتے ہوئے مل سن جڑے زمین دے بانا کئی نواب کئی مخدوم کئی خان کئی ملک جڑے مٹی دے بانا پسند نہیں کریں دے اور مٹی دے تلے دب گئے حیوانہ دیئے ٹھوکرہ لگ دیئے پہیوں لیکن روکر دی جرات نہیں رکھ دے. قبرستان بن کے دن موت زیادہ سی معصوم فرماتے ہیں قبرستان توڑ کے ایک دفعہ سورہ الحمد پڑھ 12 مرتبہ سورہ توحید چپڑ قبرستان آنے واسطے بخشش دی دعا مانگ اللہ تیرے فاتحہ دی وجہ تو پورے قبرستان کو عذاب اٹھا لے سی اور تیرے زندگی دے گناہ خدا